کہ وقت آ چکا ہے اب ہمارا، اب ہم امت بننا بہت ضروری ہے. ہمارے سامنے اب وقف کا ایک بڑا مسئلہ ہے. وقف بل وقف بورڈ کو the وقف amendment bill you've got وقف بل ہے یہ وقف بورڈ ہے یا وہ مافیاؤں کا بورڈ ہے؟ تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ اور سیاسی لوگ سب بیٹھ کر ایک ہی آواز دی ہیں یہ بل کی مخالفت کریں. بالکل اگر یہ مخالفت نہیں کریں گے تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا ہمارا. جبکہ مسلمانوں کو جو ہے بولا جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ فائدہ نہیں ہے اس میں. ہمارے اختلافات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، بازو ڈھکل دیں اس کو. ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنا اب کی وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر ہم اب پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ مسلمان جو ہے واقع اپنا اتحاد کر کے ایک دیش کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا 25% بیت المال کو دیجیے، اسپیشلی غریب طبقے کو. مسلمان ہو غیر مسلم ہو، غریب طبقے کو ہاسپٹلس کے اندر بڑے پرابلم آ رہے ہیں. اپلیکیشنز دینے والے ہیں جو ضرورت مند ہے، یہ صرف اہل حدیثوں کی نہیں، اور اگر جس دن بیت المال بنے گا ہمارا سب کا پیسہ ہمارا ایک جگہ جمع ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہماری قوم جو ہے اسی کی محتاج نہیں رہے گی انشاءاللہ. 24 گھنٹے میں اگر مسجد کتنی دیر کھلی رہتی ہے، 2.5 گھنٹے بھی سے زیادہ نہیں کھلتی، مسجد بند ہی رہتی. صحیح بات. تو اس میں جو ہے اگر ہم نوجوانوں کو جو ہے باضابطہ مسجد کھول دیں گے، نوجوان جو ہے اس کے اندر آ کے کام کریں گے، اور اس کا جو ہے مسجد کے اطراف جو سرکل ہے، ایک 200 گھروں کا اگر ڈاٹا نکالیں گے، کس گھر میں ڈراپ آؤٹس ہیں بچے بچیاں، جس گھر میں جو ہے بیوایاں کتنے ہیں، کتنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اگر یہ ڈاٹا ہر مسجد کو اگر آ جائے گا تو پیسے دینے والے لوگ بہت ہیں. کام نہیں ہو رہا، لوگ پیسے نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینا ہے، مالدار بنانا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، زبردستی لیا کے راشن دے دے رہے کہ ہماری قوم جو ہے کسی کے بھروسے پہ بیٹھی ہوئی ہے. کون تو آئیں گا، منتظر ہیں کوئی مسیح آئیں گا ہمارا کام کریں گا. یہ سود کے معاملہ میں سنگ کے اندر کیا کیا ہو رہا آپ پوری دنیا جانتی ہے بہتر. ویسے معاملات آئے ہوئے، نوجوان بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا، میاں بیوی جو ہے دوریاں آ گئے ہیں. ترکہ جو ہے دیا ہی نہیں جاتا، سننے میں نہیں آتا. ترکے کے ایشو ایسے ہیں جو نہ سوشلی اٹھ رہے ہیں نہ اٹھائے جا رہے ہیں. کئی عورتوں کے جو ہے حقوق اسی طرح پامال ہو. یہ ہمارے جو جمعہ کے سٹیجز ہیں مسجدوں سے، پہلے ترکے کی اہمیت بتانا پڑے گا عوام کو. پہلے ترکہ دینا کتنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کہ ہم شادی کر دیے نا بچی کی، اس کا پیسہ خرچ ہو گیا، ترکہ. جبکہ جب تک شادی نہیں ہوں گے یہ ایشو ہونے والا ہے. ترکے کے لیے جو ہے پورے مکاتب فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. ہمارے نوجوان جو ہے غیر مسلم بھائیوں سے مل کر جو ہے محبت کرے، ان سے آپس میں جو بھائی چارگی ہے ہماری اس کو جوڑ کر ایسے نفرت انگیز کے لوگوں کے خلاف جو ہے ان کے ایجنڈے کو کامیاب ہونے نہ دے. السلام علیکم. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتا چلوں. آج ہمارے ساتھ ہے جناب بابا نذر محمد خان صاحب، پریزیڈنٹ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر ڈسٹرکٹ. ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب بابا نذر محمد خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال ہے ہمارے DHRS شو پر. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ماشاءاللہ. جب سے آپ نے ذمہ داری بحیثیت صدر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر ڈسٹرکٹ اٹھائی ہے، بیت المال کے کانسیپٹ پہ جب آپ نے کام شروع کیا، یہ کہاں سے، اس کی شروعات کیا تھی، کیا پرپزز تھے، اور پھر اس کے مقاصد کو کیسے آپ نے طے کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے یہاں پوڈ کاسٹ پہ بلا کر جو ہے چند سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں جو ہے آپ کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے سوال کیا کہ بیت المال کو لے کر جماعت میں آپ کس انداز سے جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. دیکھیے ایکچولی جو ہے جب سے ہم لوگ علماء کرام سے جو ہے اس کے بیت المال کے بارے میں جو ہے تقاریر میں اور جو ہے کتاب و سنت کے اندر بیت المال کی بڑی اہمیت دی گئی. اور ہمارے علاقے میں بیت المال کا کانسیپٹ ایک الگ ہی تھا. ہمارے اس علاقے میں چھوٹے موٹے بیت المال تھے، تو ہم نے 20 سال پہلے جو ہے ایک پلان بنایا، ٹیم پوری بیٹھ کے، کہ ہم اس بیت المال کو چلانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جماعت الحمدللہ اس کے لیے ساتھ دے گی. تو پہلی ٹائم ہم جماعت کو جو ہے یہ اعلان کیے کہ آپ جو بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا 25% بیت المال کو دیجیے. تو اس پہلے سال میں جس کے پاس 1000 روپے زکوٰۃ نکل رہی تو وہ 250 روپے جمع کیا. تو میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے 65,000 روپے پیسے جمع ہوئے ہمارے پاس.
अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से वो 65,000 का काम देखे लोग, देखने के बाद दूसरे साल 3 लाख के ऊपर आई ज़कात बगैर पूछे के। अच्छा माशाल्लाह। फिर वो 3 लाख को जब सर्व करके लोगों के सामने हिसाब रखे तो आज अल्लाह के करम से इस साल रमज़ान में तो 66 लाख जो है पैसे जमा हो रहे हैं बैतुल माल में अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिकॉर्ड में है हमारे पास। तो अल्लाह के करम से जो है एक कॉन्सेप्ट लेके चले, लोग को काम देखने से जो है लोग पैसा देना शुरू करें जी और काम बढ़ते गया। और बैतुल माल के काफ़ी खिदमात हैं जी इंशाल्लाह, मैं आपको उसके खिदमात भी सुनाने की कोशिश करूँगा। जी बिलखुसूस जमीयत अहले बैतुल माल ने जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ये लिया है, फोकस कर रहे हैं हम लोग जी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज की तारीख में मुसलमानों को सब में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली गरीब तबके को, जी मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, गरीब तबके को हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल हॉस्पिटल में जो है उनको जाने के बाद जो है इतने बिल्स बन रहे हैं उनके, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी रहने के बावजूद भी जो है लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बने हुआ है कि हम प्राइवेट में जाएंगे बोल। जी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको मद्देनज़र रखते हुए महीने की पहली जुमा बैतुल माल के लिए जो है चंदा होता पूरे मसाजिद में, अहले हदीस मसाजिद में, सिर्फ हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है वो पहला जुमा। बिल्कुल उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज की तारीख में मेरे ख्याल से 15, 20, 18 एवरेज में 15 के ऊपर जो है लोग एप्लीकेशन दिए हुए रहते हैं जी कि हमको जो है ऐसा ज़रूरत है पैसों में, कि कैंसर है, कोई किडनी है। ये तो परमानेंट लोगों के लिए परमानेंट हम लोग उनको वजीफ़ा रखे हैं। तो क्या ये जो लोग एप्लीकेशंस देने वाले हैं जो ज़रूरतमंद है, ये सिर्फ अहले हदीसों की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तमाम जो है मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं हमारे पास। अच्छा, ये अवामुन्नास फलाही काम है, तमाम लोगों के लिए वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को गलतफहमी है इसकी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। जी हमारे पास कई मसाजिद जो दूसरे मकतब फ़िक्र के हैं, इवन दरगाहों के भी जो है हमारे पास लेटर्स आते हैं कि ये हम तस्दीक करते हैं, ये लोगों की ज़रूरत है, आपका बैतुल माल से इनको मदद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए गुलबर्गा के अंदर भी जो है और 2 बड़े बैतुल माल जो काबिल ज़िक्र हैं, जी जैसा बिस्मिल्लाह जो हमारे इंडियन बैतुल माल एवेंशाही वाले, जी वो लोग भी जो है एक अलग कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आज़म साहब, अव्वल साहब, जो बच्चों को जो है टेक्निकली क्या स्किल्स दे रहे हैं, उसकी के जो ये दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से वो लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसा सफ़ा बैतुल माल है, सफ़ा बैतुल माल भी जो है छोटे मोटे जो है जो ये लोगों को जो है ये लगा के जॉब्स लगा के देना है, सेटअप करके वो सेटअप करके दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जी मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा यादगीर ज़िले के अंदर ऐसे और बैतुल माल बनना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो बोलूँगा हर मस्जिद में एक बैतुल माल हो, जी ताकि महल्ले वाले सब मिलके उस महल्ले की जो है बेवाओं के जो है लिए जाना पड़ेगा, वजीफ़ा जाना पड़ेगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे उनको जो है तालीम की तरफ लाना, ये एक बड़ा काम है। बैतुल माल एक छोटा मोटा काम नहीं है, इस्लाम इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। जी और अगर जिस दिन बैतुल माल बनेगा, हमारा सब का पैसा हमारा एक जगह जमा होगा, मैं समझता हूँ हमारी कौम जो है किसी की मोहताज नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा जो है एम्बिशन है और बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि ये किस तरीके से जो है मस्जिदों को सेंटर ऑफ द चेंज बना सकते हैं। हम जो चेंज लाना चाह रहे, आप ये बोल रहे हैं कि मस्जिदों से वो चेंज हम ला सकते हैं लोगों के दरमियान में। देखिए आज की तारीख में जो है नौजवान जो है माशाल्लाह बड़ी खिदमत की कोशिश कर रहे हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। जी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों, हमारी जमात के भी मिला के बोलता हूँ, जी नौजवानों से हर मस्जिद वाले काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हर मस्जिद में बैतुल माल बनेगा, जी बैतुल माल बनेगा तो उनको काम देना है। जैसा इमाम साहब हैं, जी इमाम साहब अगर हम पूरा जो है काफ़ी बड़े लोग भी बोले हैं, पूरी 24 घंटे में अगर मस्जिद कितनी देर खुली रहती है, 2.5 घंटे भी से ज़्यादा नहीं खुलती, मस्जिद बंद ही रहती। सही बात। तो उसमें जो है अगर हम नौजवानों को जो है बाज़ाब्ता मस्जिद खोल देंगे और जो नौजवान जो है उसके अंदर आके काम करेंगे, और उसका जो है मस्जिद के आतराफ जो सर्कल है, एक 200 घरों का अगर डाटा निकालेंगे, जी किस घर में ड्रॉप आउट्स हैं, जी बच्चे बच्चियाँ, जी जिस घर में जो है बेवाएँ कितने हैं, कितनों की शादियाँ नहीं हुई हैं, जी अगर ये डाटा हर मस्जिद को अगर आ जाएगा जी तो पैसे देने वाले लोग बहुत हैं। जी काम नहीं हो रहा, लोग पैसे नहीं दे सकते। अरे करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। मगर अगर जो है ये जो प्लानिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह पैसे देने वाले लोग बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा काम होगा।
بہت زبردست اسٹرکچر پلان جو ہے آپ بتا رہے ہیں اس کا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچے, اگر سارے لوگ اس پہ تھوڑی سی فکر ڈالیں, یہ ضرور بہت سکسیسفل پلان ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ. یہ بات تو ہے رحان صاحب جیسا آپ نے بتایا کہ مسجد سے جڑے ہوئے مصلیان یا جو لوگوں کی دلچسپی ہے, ان لوگوں کی خواہش ہے خدمات انجام دینے کی, اور کہیں نہ کہیں مساجدوں میں جو ہے وہ خدمات کے پلانز اویلیبل نہیں ہیں, اور فلاحی بنیاد پہ اگر جیسا آپ بتا رہے ہیں یہ پلان ایگزیکیوشن پہ آ جائے تو بہت بہتر تبدیلی ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ. سب لوگ جو ہے وہ حساس مند ہو جائیں گے اپنی کمیونٹی کے, اور خاص طور پہ آپ نے 3 سیکشن کا جو ذکر کیا, ڈراپ آؤٹس ہیں, بیوائیں ہیں, اور جو غیر شادی شدہ ہیں, یہ مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ پھر یہ واپس پوری سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہے ہیں الگ الگ انداز سے. خان صاحب, جتنے آپ کے پاس میں بیت المال کو جتنے بھی اپلیکیشنز آنے والے ہیں, ان میں آپ نے ذکر کیا کہ میڈیکل اسسٹنس جو ہے اس کو پریورٹی دی گئی. اس کے علاوہ بھی بہت کام ہے ہمارے پاس. جی ہاں. ابھی دیکھیے ہم لوگ جو ہے 20,000 روپے جی جو ہے قرض حسنہ دیتے ہیں اچھا. رمضان کے فوراً بعد. جی جو آدمی 20,000 کے لے کر اپنے کاروبار کر سکتا ہے, چھوٹے موٹے کاروبار, جی اس کو بلا سودی دیتے ہیں اور مہینے کو 2,000 ریٹرن کرے. جی اور الحمدللہ جو ہے کافی سکسیسفل اسکیم ہے یہ 20,000 قرض حسنہ کی. جی مثال کے طور پہ آپ ایک جو ہے گارنٹی دے کے بھیج رہے ہیں, خان صاحب یہ فلاں آدمی کو جو ہے آپ بیت المال کو لیٹر دے رہے ہیں کہ میں یہ آدمی نہیں دیا تو میں پیسے دوں گا, ویسے لیٹر کو ہم پریفرنس زیادہ دیتے ہیں. الحمدللہ جو ہے اب تک جو ہے اصولی بھی اچھی ہے, 90% 95% لوگ دیتے ہیں. باقی کے کچھ مجبور ہیں تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کی طرح ان کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں. ایسی ایک پلاننگ ہے. دوسری اہم بات جو ہے ہمارے پاس, جی جو ہم ہمارے بیت المال سے جی بہت لوگوں کو مالدار بنائے ہیں, جی بہت لوگوں کو مالدار بنائے. جیسا مثال کے طور پہ اگر آٹو بولیں گے آپ, اکثر سالانہ جو ہے رمضان کے بعد لوگوں کو ان کو مالک بنائے تھے. 1,80,000 سے 2 لاکھ کا آٹو ان کو مالدار, انہوں ہی اس کے مالک اچھا مالک رہنا, اور ان کو اتنا ان کو کلچس میں ڈال کے آٹو دیتے ہیں. یہ آٹو والے آج کے دور میں کیا کرتے ہیں, جیسا ہی آٹو اپنے نام پہ آیا تو فوراً 25,000 روپے سود پہ لے لیتے. آٹو ہے نا بھائی, تو ہم ان کو فائنانس بائی جمعیت اہل حدیث لکھتے ہیں. تو کوئی فائنانس وغیرہ اس میں انٹری ہے تو کوئی جو ہے ان کو لون نہیں دیتا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لون سے لوگ جو ہے قرض سے جو ہے سود سے بچنے کے لیے ہم ان کو مالدار بنائیں. اور ایسے کئی لوگ ہیں, 18-20 تو میرے نام یاد ہے میرے کو, وہ لوگ خود الحمدللہ جو ہے قرضے پھیڑے, بچیوں کی شادیاں کرے, کسی کو کچھ دینا نہیں. یہ ایک سکسیسفل ہے. لاسٹ ایئر تو ہمارے بیت المال سے ایک JCB دیا گیا, ایک ضرورت مند کو, جس کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اچھا محنت کرنے والا بچہ تھا, جی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو بیکار تو چل پھر نہیں سک رہا تھا. اس کو ایک بہترین JCB جو ہے دلایا گیا, اس کی زندگی الحمدللہ سیٹ ہے. ایسے کئی پروگرامس ہیں الحمدللہ. اور بیواؤں کے جو ہے کافی جو ہے مہینہ واری وظیفے ہیں ان کے, اور وہ لوگ جو ہے ہر مہینہ آتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں جاتا. ان لوگوں کے چلے دوائیوں کے مسائل ہیں, کئی لوگوں کے مہینہ جو دوائیں ہیں, کئی ایسے عورتیں ہیں ان کو دوا کے پیسے نہیں لینے کے. الحمدللہ دوائیوں کا جو ہے ماہانہ کافی عورتوں کو جاتا ہے جو بے سہارا لوگ ہیں. الحمدللہ ابھی تک بھی جو ہے ان کو جا رہا ہے. اور ویسے راشن کا جو مسائل ہیں, لوگوں جو راشن مانگتے ہیں ان کو راشن دیتے ہیں, جو پیسے مانگتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. رمضان ایسا جیسے علماء سے سنے ہوئے ہم لوگ زکوٰۃ دینا ہے, مالدار بنانا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں زبردستی لیا کے راشن دے دے رہے. جی ہاں, وہ ان کی ضرورت اس سے یہ نہیں ہو رہی, اس سے نہیں ہو رہی. جس کو پیسہ ہونا ہے تو پیسہ دے رہے, جی جس کو راشن ہونا ہے راشن دے رہے ہیں. الحمدللہ کام ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں آپ سے ایک ٹوٹل جو ہے سوال یہی رکھنے والا تھا کہ کلیان کرناٹکا میں مساجد کے ذریعے سے ایسے کیا کام ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کے مسائل ہیلتھ سیکٹر میں اور فائنینشیل سیکٹر میں جو ہے بہتر کیے جائیں. تو اب تک جتنی مشورے آپ کے ذریعے سے آئے ہیں, میرے کو لگتا ہے یہ سوال سے بہت جو ہے سیٹسفائنگ آنسر آپ نے دیے. میری طرف سے یہ میری خواہش ہے کہ آپ کی بات سنتے سنتے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جتنے یہاں پہ جیسے کہ بڑے جو بیت المال اور ان کے خدمات ماشاءاللہ کافی سالوں سے جو رہے, انڈیا بیت المال ہے, اعظم صاحب اور اربال صاحب, اور صفا بیت المال ہے, اور جیسے کہ شاہین جو ہے گروپ آف انسٹیٹیوٹ, جی قدیر صاحب, ہاں ماشاءاللہ ہیں, اور بھی ہوں گے جو لوگ ہیں. آپ لوگ اگر ایک پلیٹ فارم پر ایک اکٹھا ہو جائیں تو ماشاءاللہ پوری کمیونٹی کے لیے بہت زبردست پلاننگ ہوگی. ہمارا بھی ایک چھوٹا موٹا جو ہے H2O ہاؤس آف ہیومینٹی کے نام سے, ہم اس میں ہمارے 2-3 کازز کو ہی لے کر ہم بھی چلتے رہے.
فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے، نوجوانوں کو لے کر جو ہے ڈرگ اویئرنیس ان کو اس سے روکنا اور فوڈ ڈسٹریبیوشن کی طرف لگانا. اور دوسری چیز جو ہے جیسا آپ نے ڈراپ آؤٹس کا ذکر کیا، ان کو ایجوکیشن میں اپلفٹ کرنے کی کوششیں کرنا. اگر جیسا آپ نے بتایا مساجد سے نوجوان جڑیں گے تو یہ بہت بہترین جو ہے ان کی رہنمائی ہے، علماء کے ان کی صحبت ملے گی انشاءاللہ. اور جو جیسا آپ نے اسٹرکچر بتایا، بیوائیں ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں اور جو جابس پہ نہیں ہیں، امپلائمنٹ اور پھر سیلف بزنسز، یہی چیز پھر پوری کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ پوائنٹ کریٹ کرے گی انشاءاللہ. میں تو اس کا جواب یہ دوں گا جی کہ مگر یہ میں اس کا جواب دوں گا تو لوگ جو ہے بہت کنٹروورسی میں آئیں گے، کیونکہ ایکچولی کیا ہے جی کہ ہماری قوم جو ہے کسی کے بھروسے پہ بیٹھی ہوئی ہے. کون تو آئیں گا، منتظر ہے، کوئی مسیح آئیں گا ہمارا کام کریں گا. یہ خوابوں میں ہٹ جانا ضروری ہے. ہم جب تک اپنی قوم کے لیے اپن خود نہیں ٹھہریں گے، ہماری کوئی مدد نہیں کرنے والا. اللہ کی مدد جبھی جائیں گے کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو میرا مشورہ یہ ہے اپنی پوری کلیان کرناٹک کے لیے، جی پورے مساجد کے ذمہ داروں کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے جیسا ابھی نام بولے آپ، کافی لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگ ہیں، جی ہاں بہت ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پیسے والے لوگ ہیں مسلمان گلبرگہ میں، جی بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں. اگر ہم سب مل کے جڑ کر ایک پلان کر کے ہم اسمال اسکیل انڈسٹریز کے اندر اگر ہم جاتے ہیں، سیلف امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں بلاری میں اگر جائیں گے آپ، بلاری کے اندر جو ہے گھر کی کام کرنے والی کو اگر رکھنا ہے تو 12,000 10 سے 12,000 روپے سیلری دینا پڑے گا اس کو. جی کیا صرف برتن دھونے، کپڑے دھونے کے لیے الگ، گھر صاف کرنے والے کے الگ. اچھا اتنی سیلری دے. کیوں ہے بولے تو وہاں کے عورتوں کو جاب ورک ہے. وہاں جنس جو ہے پورے دنیا کے جنس بنتے ہیں وہاں. پورے دنیا جاب اپارچونیٹیز زیادہ اتنے زیادہ ہیں. اور دن میں جو ہے ایک جنس اگر جو ہے ایک جنس میں بلکہ 30-40 ہزار روپے ڈیلی کما رہی ہے عورت وہاں کی. تو ویسے ہم جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ ابھی حکومت جو ہے ہمارے ٹیکسٹائل جو ہے پارک کے لیے ہمارے پاس اعلان ہو چکا ہے. جی ہاں گلبرگہ کے لیے. اور اس کے لیے بھی ہوا ہے کہ آئی ٹی پارک کے لیے بھی اعلان ہو چکا ہے. جی ایسے کئی چیزیں ہیں. مگر ہم جو ہے حکومت یا اتنا پاور ہم بنانا یا ایک ایسا جو ہے ہم پریشر گروپ بنانا کہ ہم لیڈروں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا امپلائمنٹ کیا ہے. اب جو گورنمنٹ رننگ گورنمنٹ ہے جی، یا ہم جو ہے اسمال فیلڈ انڈسٹریز کے اندر منسٹروں سے پاس نمائندگی کر کے ہم جو ہے لا کے ہم خود سامنے ٹھہر کر جو ذمہ دار بنیں گے، اس کے جو بھی لوگ آئیں گے سامنے، تو انشاءاللہ ہماری قوم کو جو ہے ہماری قوم جو ہے روز پتہ توڑ کے پانی نکال سکتی ہے الحمدللہ. بالکل ماشاء اللہ. مگر اصل کیا ہے، ان کو رہنمائی نہیں مل رہی ہے، کسی کے انتظار میں ہے بس. جی کوئی آئیں گا ہماری مدد کرے گا، نہیں ہو سکتا جب تک ہم قوم کے کچھ لوگ سامنے نہیں آئیں گے، جی ہاں، جب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. بہت اچھی پیشکش ہے خان صاحب. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور جیسا آپ نے بتایا کہ اگر یہ چیزیں ہیں، اسکل لیبر تیار کر لیا جائے اور ایک پراپر گائیڈنس مل جائے، گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اس کو اور لوگوں کو چینلائز کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ ترقی دیش کی بھی ہے، دیش کی بھی ہے. بے شک بے شک. بہت بہترین ہے سب. کلیان کرناٹکا میں بہت سارے مجبور، غریب، پریشان یہ جو لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں یہ لوگ جیسا آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف ذکر کیا کہ فائنانس کی طرف زیادہ رجحان ہے لوگ، پھر اس میں پھنس جاتے لوگ. وہ سنگ بول رہے ہیں. ہاں، صحیح کے جو مسئلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا رائے ہے آپ کی، کیا کیا جائے؟ پھر وہی بات پہ آتا ہوں میں، بیت المال. جی پھر بیت المال جو ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگا ہمارا جی انڈیویجول بیت المال مسجد کے تحت جب تک مضبوط نہیں ہوں گے. دیکھیے جو بھی آج سنگ کے، میں کافی سنگ کے عورتوں سے ملا ہوں، جی بڑے بڑے میٹنگس لیا ان سے. جی میری کوشش رہی ہے جی ان لوگوں سے یہی پوچھا. ان کا بولنا یہ ہے کہ بھائی اس کا نعمل بدل آپ سامنے لائیے، ہماری ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی. اچھا، تو ہمارے ایشوز ہے، ہمارے پاس الٹرنیٹ سولوشن نہیں ہے. سولوشن پوچھ رہا ہوں. سولوشن پوچھیں آپ لائیے بلا سودی، ہم اس کا پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھوڑے دن تک ہم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ سود سے کیوں لیں گے. جی اب ایسے کافی باتیں ہو چکے ہیں کہ سود کے معاملہ میں سنگ کے اندر کیا کیا ہو رہا آپ پوری دنیا جانتی ہے بہتر. جی ہو. اب ایسے ایسے میرے پاس سامنے کیسز آئے ہوئے ہیں جی جو انتہائی برداشت کے قابل ہیں، تو برداشت ہی نہیں کر سکتا انسان. ویسے معاملات آئے ہوئے، نوجوان بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا، میاں بیوی جو ہے دوریاں آ گئے ہیں، خاندانوں میں دوریاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے. سنگ کے لیے
تو لہٰذا اس کا میں پھر وہی بولوں گا کہ بیت المال ایسا بنائے کہ جو عورتیں اپنی جو نیڈ ہے, جو چیزوں کی چھوٹی موٹی جو نیڈ ہے 5,000 10,000, وہ نیڈ کا ایک چیز ہیڈ کوارٹر بننا چاہیے, وہ مسجد ہونا چاہیے. جی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کچھ دن پہلے کافی میڈیا میں اس کا چرچا بھی چلا جب ہمارے وسیم جو ہیں گلبرگہ ہیڈ لائن سے, وہ کافی اس مدعے کو پبلک کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل جب جو ہے لوگوں کے سامنے اس کے جو بھیانک اثرات ہے وہ واضح طور پر سننے میں دیکھنے میں بھی آنا شروع ہوئے, اور جیسا آپ بتائے اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے ہم سب کہ اگر ان کو روکا جائے, ان کی طرف سے سوال یہ ٹھیک ہے بھئی آپ روک رہے مگر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو رہا اس سے, تو مسائل کے حل کے لیے لوگ پھر وہی ہے منتظر ہیں وسیحہ کے. یہ اسپیس پوری ہو سکتی نہیں. اب دیکھیے اس میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, جی میری بہن جو رابعہ خانم ہے, جی انہوں نے بھی جو ہے وعدہ کیا ہے قوم سے. 2 میٹنگیں ہوئے میرے ان کے ساتھ, اچھا جس میں جبار گولا صاحب بھی تھے اور بھی کچھ خواتین تھے, ان کے کلیگس تھے. جی تو وہ بیٹھ کے جو ہے پلان کر رہے ہیں ہم لوگ, جی بلا جو ہے سودی جو ہے یہ سنگھ کا جو ہے جی نکالیں گے, اور ایسے کوئی ممبرس بنائیں گے پورے انڈیا لیول پہ انشاءاللہ. NRIs کو بھی ساتھ لیں گے اس میں. جی تو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے جی. ابھی وہ پورا پلیٹ فارم تیار نہیں ہوا. جی وہ انشاءاللہ اگر تیار ہوں گا تو ہم ایک جو ہے کانسیپٹ لے کے عوام کے سامنے آنے کی کوشش ہے پورے جنے مل کے. ابھی لوگ اور جڑنا ہے اس میں, جی ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا, صحیح بات. اور بھی لوگ جڑنا ہے اس میں. جی اس میں جو ہے جیسا مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, جی آپ اگر جو ہے ایسے ہم کو جو ہے 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں 1 سال کے لیے, جی آپ جبھی بھی آپ کو ہونا ہے پیسے 5 لاکھ واپس 3 مہینے پہلے بول دیجیے, ہم آپ کو پیسے نکال کے دیں گے. ایک کانسیپٹ چل رہا ہے. اس دوران میں یہ 5 لاکھ ہم یہ سنگ والوں سے ڈیل کریں گے, ان کو دیں گے, بلا سودی دیں گے اور وصول کریں گے. اور ان کا بولنا بھی یہ ہے خواتین کا جی کہ ہم جتنا پابندی سے بھرتے کوئی نہیں بھر سکتا. جی وہ لوگ اتنے پابندی سے بھرتے ہیں, آپ یقین مانیے اگر تو بلا سودی اگر آ جائیں گا معاملہ یہ, تو عورتیں جو ہے انشاءاللہ انہوں بول رہے ہیں بھائی 2 لاکھ روپے کا ایک سنگ ہوتا ہے, 20 عورتوں مل کے 10,000 ہزار روپے لیتے ہیں, اچھا, اور 2 عورتیں اس مہینے میں پیسے نہیں بھر سکے تو 20 عورتوں میں سے 18 عورتیں مل کے وہ 2 عورتوں کا پیسہ بھرتے ہیں. ان لوگ اچھا, اتنی اچھی کیا بولتے ہیں ری پیمنٹ ہے اس کا, ٹیم ورک اتنا بہت اچھا ہے. تو میں وہ دیکھ کے تعجب رہا, اگر سے بلا سودی کریں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ بہت اچھا چلے گا. اور اس میں جیسے آپ لوگوں نام لیا اور بھی لوگوں کو جوڑنا پڑے گا, جی ہاں, اور ایک بڑے تمام مقادی فکر کے لوگ مل کر جو ہے اگر اس کو سوچیں گے تو جو بھی ذمہ دار ہیں تمام مقادی اس میں سوچیں گے کہ بھئی یہ معاملے کو یہ ہماری جو ہے ناسور جو بنے ہوا ہے اس کو ہٹائیں گے تو آگے آنا پڑے گا سب کو. صحیح بات. آگے آئے تو انشاءاللہ ہم جیت سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب ایک اور ایک چیز ہے اکثر دیکھا جاتا ہمارے سوسائٹی میں, سماج میں, ہمارے دیش میں, ترکے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے مخلوط ہو گیا, یعنی یہ مکس ہو گیا چیزوں میں کہ ترکہ جو ہے دیا ہی نہیں جاتا, سننے میں نہیں آتا. اگر ہوں گا بھی اللہ ماشاءاللہ شاید 2% کچھ لوگ اچھے ہیں جی. ترکے کے ایشو ایسے ہیں جو نہ سوشلی اٹھ رہے ہیں, نہ اٹھائے جا رہے ہیں, نہ اس بارے میں کہیں بات ہو رہی ہے, نہ کوئی پلیٹ فارم ہے اس کا, اور کئی لوگوں کے کئی عورتوں کے جو ہے حقوق اسی طرح پامال ہو رہے ہیں. ترکے کے اگر پراپر عورتوں کو دیا جائے تو شاید کئی عورتیں پھر سنگ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے حقوق اگر ان کے والد کی طرف سے جو تھے اگر وہ مل جاتے تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے حبیب بھائی کہ یہ ہمارے جو جمعہ کے سٹیجز ہیں مسجدوں سے, جی پہلے ترکے کی اہمیت بتانا پڑے گا عوام کو. جی پہلے ترکہ دینا کتنا ضروری ہے, جی, ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا ایک کانسیپٹ کیا بنا لی ہیں کہ ہم شادی کر دیے نا بچی کی, اچھا, اس کا پیسہ خرچ ہو گیا ترکہ, جی, جبکہ جب تک شادی نہیں ہوں گے یہ ایشو ہونے والا ہے. اچھا, شادیوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اننیسیسری خرچ کر رہے ہیں. وہی اگر پیسہ اس ضرورت کے حساب سے بھائی 5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے, 5 لاکھ ہماری طرف سے تیرے کو بہن کو دے رہا ہے یا باپ بیٹی کو دے رہا ہے, بیٹا یہ تیرے واسطے پیسہ ہے, اور جن میں نکاح کر لے خدا حافظ, صحیح تو شاید اس کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. ترکے کے لیے جو ہے پورے مقادی فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. دیکھیے میں تو آپ کے پوڈ کاسٹ میں بول رہا ہوں, آج ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ہم بھی جماعت کا ایک پوڈ کاسٹ بنائے ہیں الحمدللہ. وہ اللہ کے کرم سے جو ہے اس کی ریکارڈنگ قریب سٹارٹ ہونے والی ہے. جی ماشاءاللہ. اور رمضان کے بعد میرا بھی پلان ہے تمام مکاتب فکر کے لوگ کو جی
इंशाल्लाह जो है मेरे पॉडकास्ट में, हमारे पॉडकास्ट में बुला के जी। उनको हर मकतब, इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है, हर मकतब इस फिक्र बोलने वाला है कि भाई तरका देना ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो है उनका हक जो है मारा जा रहा है ख़वातीन का। तो मैं समझता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि भाई पूरे मकातिब फ़िक्र के लोग इस तरह जैसा आज बैठे हम, जी। वैसा बैठ कर हम सब मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करके अगर बोलेंगे तो शायद लोगों में ऐसा जागेगा, ऐसा मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह। ज़रूर होगा खान साहब, ज़रूर होगा। जैसे आप बताए, पब्लिक भी जो है मुंतज़िर है कहीं से कोई आवाज़ आए, कोई उठे, कोई हमारे हक़ की बात भी करे। तो जब तमाम मकतब फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ एक राय है कि तरका मिलना ही चाहिए, बस ये है कि वो मुत्तफ़िक़ जो है किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहे। तो ये तो हमारे ऑडियंस के लिए खुशखबरी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोचता हूँ इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलेगी इंशाअल्लाह। अगर आपके जो है प्लेटफॉर्म से ये शुरू हो जाए तो ज़रूर ब ज़रूर जो है इसके अच्छे असरात हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं फिर ये वापस जो लोग फाइनेंस और ये सब चीज़ें, मजबूरी, पैसों की परेशानी, तो बेजा जो अखराजात थे बड़ी शादियों की धूम के, तो उसके तरका मिलने से जो है उसके लिए आसानी होंगी। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आसान करे। हाँ साहब, इख्तिलाफात जो है अवाम, इतने इख्तिलाफात, अब जैसे कि आप मकतब फ़िक्र का जिक्र करें तो तमाम मकतब फ़िक्र के कॉमन लोगों को जब देखा जाता, जमात तबलीग हो, जमात सुन्नी हो, जमात इस्लामी हो, जमात देवबंदी हो, ये तमाम लोगों के जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन पब्लिक से जब बात होती तो लगता है कि थक गए हैं लोग, परेशान है मसाइल अपनी जगह, और लोग परेशान, लोग तलाश में हैं कि कुछ तो हो, कहीं से कोई इत्तेहाद की बात तो आए। तो एक बात तो आप माशाल्लाह पॉजिटिव अभी दे दिए कि जैसे कि तरके के मसले के ऊपर मुत्तफ़िक़ बात हो। तो बाकी अवाम के जो मसाइल हैं, जैसे कि कई सारे इश्यूज़ हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अब वक्फ़ बोर्ड का भी मसला सामने आके ठहरा हुआ है। हम कुछ साल पहले देखे थे कि जब जो है CA/NRC का मसला है, जब सब मुत्तहिद भी हुए थे, फिर जो है वो हवा हो गई चीज़ें। इस पे आपकी राय क्या है? तमाम मकतब फ़िक्र के लोग कैसे साथ में आके अवाम जो परेशान है उसके जो मसाइल हैं उसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि भाई मैं अपने आप को मिला लेकर और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, उस सब को मैं अपने आप को भी अपील करता हूँ कि वक्त आ चुका है अब हमारा। जी। वक्त जो है का अहम ज़रूरत जो है हमारा इत्तेहाद है। जी। हमारे इख्तलाफात को हम पीछे छोड़ दें, बाजू ढकल दें उसको। जी। हम एक प्लेटफॉर्म पे आना आपकी वक्त की अहम ज़रूरत है। जी। अगर हम अब प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है शुरू से जो है ये बोला कि मेरा हाथ जो है जमात के ऊपर रहूँगा। अब हम उम्मत बनना बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद में उम्मत, नबी की उम्मत बनना ज़रूरी है। आप सब मिलकर, हमारे इख्तलाफात बहुत हैं, हम इख्तलाफात को रखेंगे। हमारे कई इश्यूज़ हैं, जैसा आप बोले, आप तो कई 2-3 गिनाए, हमारी बहुत इश्यूज़ हैं। जी। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हमारी नुमाइंदगी इश्यूज़ हैं, हमारे जो है कई ऐसे मसाइल हैं जो हम इसमें एक पे जोड़ रहे नहीं, जबकि हमने तुमने क्या बोलते हैं, एकता ही है इसमें, और उसके बावजूद भी हमारे में, मेरे को मिला के बोल रहा हूँ, एक हसद, जलन, आज इसको हटाना पड़ेगा। हमारा बिल्कुल हटाना पड़ेगा। जो आदमी काम करने के काबिल है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ाना पड़ेगा। चल भाई, आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं। हम नहीं कर सकते, आप करिए, हम साथ देंगे। हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे अलग से, और जो है जो आवाम को देना है, गैर मुस्लिमों को देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब तक हम इत्तेहाद में आएंगे जब ही हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा। बिल्कुल हमारा जो है भारत मजबूत होगा जब ही। बिल्कुल कब होगा मालूम? हम इत्तेहाद करके हमें पेश करना पड़ेगा ये मुसलमान जो है वाकई अपना इत्तेहाद करके एक देश के लिए भी ये काम कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए भी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। इत्तेहाद उलमा बैठ के कर सकते हैं, उलमाए कराम। हमारे इख्तलाफात जो हैं उसको हम बाजू रखेंगे। जी। हमारे जो मिली मसाइल है, मिली, जैसा वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, अब वक्फ बोर्ड के हालात कैसे हैं, ख़तरनाक मामलात हैं। अभी दिल्ली के अंदर कल आप शुरू हो गया, एहतजाज शुरू हुआ। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, तमाम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सियासी लोग सब बैठकर एक ही आवाज़ दी है, ये बिल की मुखालिफत करें। बिल्कुल। और ये हम सबको मुखालिफत करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम सबको मुखालिफ, क्यों? अगर ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं जो वफ़ करके गए हैं ज़मीनें, जी, वफ़ करके गए हैं ज़मीनें, ताकि कौम को इसका फ़ायदा हो,
اور قوم کو جو فائدہ ہو وہ اگر جو ہے گورنمنٹ اس کو انڈر میں لے کے ڈی سی کو جو ہے انوالو کر اس کو جو ہے انوالومنٹ کر کے جو ہے کچھ بھی، اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی بولیں گا کہ بھئی فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں درگاہ میں، فلاں درگاہ کی زمین میں ایسا ہے، مسئلہ ایسا ہے، تو ڈی سی اسے ڈیسیژن میکر بن رہا ہے وہ بل کے اندر جو آ رہا ہے، جی جبکہ مسلمانوں کو جو ہے بولا جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ فائدہ نہیں ہے اس میں. تو برحال جو ہے اب وقت کی اہم ضرورت ہے ہم اتحاد میں آنا. ہمارے سامنے اب وقف کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وقف کے بل کو جو ہے ہم ریجیکٹ کرنا ہے، ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اتحاد میں آنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی میٹنگ ہمارے ہوتے ہیں، جیسا کل جماعتی ہے ہمارے پاس، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ہے. جی یہ جو کل جماعتی میں اکثر تمام مکاتب فکر لوگ بیٹھتے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے اختلاف کیا بھی رہندے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ ملی مسائل میں آئیں گے، یہ کوشش کرتے ہیں، اور پورے لوگ بھی اس کے اندر ساتھ دینا ضروری ہے. جی ساتھ اگر دیں گے، عوام ساتھ دیں گی تو حکومت ہل جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا بالکل. ہم یقینی طور پہ اس کو دیکھے بھی ہیں خان صاحب، جیسے کہ فارمرز بل یہ لوگ لے کر آئے تھے، NRC کا لے رہے جو ہمارے فارمرز بھائی تھے وہ ایسے مضبوطی کے ساتھ جڑے، کتنے ان کے ساتھ مظالم ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی جگہ ڈٹے رہے. آخر میں جو ہے حکومت کو اپنے فیصلے کلیان کرناٹک میں پورے مکتب فکر کے لوگ جی اس زمانے میں، جب اس کو حیدرآباد کرناٹکا بولا جاتا تھا، جی اس ایریے میں ہر گاؤں کو ہم پورے مل کے گئے، پورے لیڈرز اور جماعت کے لوگ مل کے تمام جگہ پورے سفر کرے، جی 3 4 گاڑیوں میں. جی اس کا ریسپانس آپ دیکھے ہوں گے. NRC کا گلبرگہ کا پروگرام، ہندوستان کے کئی پروگراموں میں ایک پروگرام گنا جاتا ہے، بہت بڑا گیدرنگ. لاکھوں کی جو ہے تعداد آ گئی تھی. جی آج بھی عوام تیار ہے، تم لکھ لو تو لکھ لو بر، بالکل تم لکھ لو باہر تو لکھ لو، آؤ تم ہمارے پاس، سب مل کے آؤ، ہم تیار ہیں بر. بالکل. تو انشاءاللہ ابھی بھی کوئی ایسا بہت لمبا سفر نہیں ہے، ابھی بھی تھوڑا آگے نکل لیں گے تو انشاءاللہ. ہماری دعا ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ تمام جماعتوں کے ذمہ دار، جس طرح NRC سے جو ہے NRC میں متحد ہوئے، عوام تو وہی ہے جیسا آپ بتائیں منتظر. اگر بڑے لوگ متحد ہو گئے تو پھر ماشاءاللہ عوام میں بھی ایک نئی روح جاگ جاتی، انشاءاللہ سب لوگ ایک نئے جذبے سے کام کرنا شروع کرتے. تو اب یہ بل کے خلاف امیڈیٹلی اگر کام شروع ہو رمضان کے مہینے میں، سب اپنے مساجد سے جڑے ہوئے بھی ہیں، انشاءاللہ ضرور و ضرور جو ہے اگر یہ اعلان بڑوں کی طرف سے آئے تو قوم معصوم جو ہے وہ تیار ہے انشاءاللہ. اطاعت کے لیے. تو ہر مکتب فکر کی قوم انشاءاللہ ضرور اطاعت کرے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے، آمین. اور جو ہے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایشوز نہیں ہے فی الحال، کوئی ڈیولپمنٹ کا کچھ پلان نہیں، ایسے ایشوز میں لا کے ہم کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں. میں تو بولتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو جو ہے نیست و نابود کرے. میری دعائیں ہیں آمین. جزاک اللہ خیر. خان صاحب، اب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ وقت بل کا جو ہے پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، تو مساجد کا انوالومنٹ اور عام پبلک کا انوالومنٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو جو ہے وقف بل کے لیے ہم اپنے بڑوں کو، جو جیسا بڑے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ، جی جو پورا اب جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے. جی ہاں، چارج سنبھالے ہوئے ہیں. جی پورا چارج سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے دلی میں حکومت سے، سپریم کورٹ ہے، وہ ہے، سب ان لوگ کر رہے ہیں. ان کے ڈائریکشنز پہ انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کام کریں گے انشاءاللہ. جی ان کے ڈائریکشن پہ انشاءاللہ ہم لوگ پورے کام کریں گے. جی رہی دوسری بات، اس کو اویئرنیس کیسا لانا چاہیے، تو میں آج کی تاریخ میں رمضان کا موقع ہے، رمضان کے اندر جو ہے تمام لوگ جو ہے امت مسلمہ پورے مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے. جی تو میں یہ چاہتا ہوں، میری اپیل ہے کہ ہر مکتب فکر کے عالم کو کم سے کم یہ وقت بل آنے سے کیا نقصانات ہیں ہمارے. کیونکہ دیکھیے مثال، دیکھیے میرا سے کوئی وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں، میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی کوئی وقت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی صحیح بات. مسجدوں کے پراپرٹیاں ہیں، درگاہ کے پراپرٹیز ہیں، مدارس کے پراپرٹیز ہیں، وہ لوگ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے، عام پبلک کو اس کے بارے میں نہیں معلوم. علم نہیں. تو یہ جو ہے اویئرنیس ہمارے مسجدوں سے ہونا پڑے گا. یہ بل آنے سے ہم کو کیا نقصان ہونے والا ہے، ہمارے جو بڑے جو کر کے گئے ہیں وہ اویئرنیس کم سے کم کرانا. جب آواز دیں گے علماء جمع ہونے کے لیے، جب ہمارے اسٹیٹ کرناٹکا اسٹیٹ کے اندر بھی جو ہے ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جی مسلم پرسنل لا کے ڈائریکشن میں جو کام کرتے ہیں، جی ان کو کی جب بھی آواز ہوگی انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، پوری عوام مل کے احتجاج کریں گے. عورت بھی باہر نکلیں گے، مرد بھی باہر نکلیں گے، اور جمع ہونا ہے ہمارا. جی نہ کوئی جو ہے لفڑا کرنا ہے، نہ کوئی جو ہے توڑم پھوڑی کرنا ہے. امن کے ساتھ ہمارا جو ایک آواز رہے گی کہ یہ ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل. یہ میسج پوری دنیا میں جائیں گا انشاءاللہ. میں ایسا سمجھتا ہوں
کہ یہ انداز میں اویئرنیس کرانا ضروری ہے. عام پبلک کو کوئی بیٹھ کے بات کرو وقف کے بارے میں, کسی کو کچھ نہیں معلوم, ان کی پراپرٹی ہے شاید, انہوں وقف کے بارے میں بول لے رہے ہیں, بھائی ہمارا کیا ہے اس میں؟ صحیح بات ہے. سب کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے, سب پہ اثر انداز ہونے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیے, آپ مدینہ منورہ کو اگر جائیں گے تو آج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ جو ہے اللہ کے نبی کے دور میں جو آپ باب جو وقف کیے تھے, اس پہ آج جو ہے حکومت جو ہے ایک بہترین جو ہے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, جی, اور وہ وقت آج بھی زندہ ہے, فائدہ اٹھا. اور اس میں لوگ ترستے ہیں کہ میں اس میں جا کر جو ہے کم سے کم اس میں ٹھہروں اور وہ پیسہ جو ہے اس میں دیں. کیونکہ لاسٹ ایئر موقع ملا, اس میں میرے کو روم لیا, میں 2 دن کے لیے روم لیا, بڑی مسرت ہوئی اور ایک فیلنگ محسوس ہوئی, ایک روحانی تازگی بولتے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقف کیے تھے آج تک بھی اس کا پیسہ وقف میں مدینہ منورہ کو جا رہا ہے. اچھا, تو وقف جو ہے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, بلکہ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے وقف. بالکل, اس کو سمجھنا چاہیے, ہمارا جی, سمجھنا چاہیے. تو عوام کو یہ علماؤں کا بڑا رول رہے گا اس میں انشاءاللہ, لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب سمجھیں گے لوگ انشاءاللہ, جیسا NRC میں لوگ نہیں سمجھے تھے, جی, جب اویئرنیس کرے پورے لیڈرز ہو, علماء اویئرنیس کرنے کے بعد لوگ باہر آئے, تو یہ بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. ہم تو ایسا خاموش نہیں بیٹھیں گے جی, انشاءاللہ. وقف کے لیے ہم اپنی جان مال ہر چیز انشاءاللہ جو ہے لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا. صحیح بات ہے. عام پبلک جو ہے اویئر نہیں ہے چیزوں سے, تو ویسے ہی ہے کہ کسی کا مسئلہ ہے, کہیں چل رہا ہے, ہمارے نظروں میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا, تو سب ریلیکس ہے اپنی جگہ انشاءاللہ. جیسے بات پہنچے گی ذمہ داروں سے, ضرور بضرور جو ہے لوگ حساس بنیے اس معاملے میں انشاءاللہ. جی ہاں صاحب, رمضان آلموسٹ اب ختم پہ ہے, کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد عید میلاد کا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میری ایسی سوچ تھی کہ اگر ہمارے اطراف ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں, سکھ, عیسائی, ہندو بھائی جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب لوگوں کے لیے عید میلاد کا کوئی انتظام ہو, تو ان تک بھی جو ہے ہمارے احساسات پہنچیں گے. اس بارے میں کوئی آپ کی رائے, کوئی پیشکش؟ بہت اچھی بات پوچھی آپ, ماشاء اللہ, جزائے خیر دے آپ کو. کہ دیکھیے گلبرگہ کے اندر چند مساجد ایسے ہیں جو پوٹینشیل ہیں, جو ہمارے ہندو بھائی قریب رہتے, بالکل ہندو بھائی کے ایریے کے لگی مسجدیں ہیں, تو ویسے مسجدوں کو فوکس کریں گے انشاءاللہ. ہم تو مشورے میں ہیں, ہمارے مشورے میں ہے, ہمارے مشورے میں چل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم تو فوکس کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر انشاءاللہ عید میلاد رکھیں گے, ان کو مسجدوں میں بلائیں گے. اب دیکھ رہے ہوں گے ماحول, آپ بھی کئی میڈیا میں آ رہا, کئی مسجدوں تو بہت فائدہ ہو رہا. لوگ آ رہے ہیں, آ کے بول رہے کہ ہم پہلی ٹائم دیکھ رہے ہیں اندر ہو رہا کیا مسجد بھی, تو آ کے دیکھ رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ فوٹو ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ایسی عبادت کرتے ہیں, بیٹھ کے نماز پڑھتے اسے دیکھ رہے ہیں. کینیڈا میں قرآن ان کو دیا جا رہی ہے, اللہ کے نبی کی سیرت دی جا رہی ہے ان کو, اور لوگوں کو عید میلاد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا کانسیپٹ کیا ہے ایکچولی, اللہ سے کیوں, اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے. تو بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے, اس کے جو کیا تاثرات بولتے ہیں اس کے جو ہے بہت اچھے آ رہے ہیں. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی اس سال انشاءاللہ کچھ پوائنٹس بنا کر ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. اور میں عوام الناس سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس اگر کوئی پوٹینشیل ہے, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اگر ہے, تو آپ بلائیے مسجدوں میں غیر مسلم بھائیوں کو, اور بتائیے اپنے مسلمانوں کے جو ہے ہماری عبادت کیسی ہوتی ہے. اور جو ہے عید میلاد کے اندر شرخرما ہمارے پاس مشہور ہے, اور وہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں شرخرما. تو شرخرما ان کے پیش کریں ان کو, اور اسی طرح ایک بردرہڈ بولتے ہیں نا اس کو, جو محبت جو ہے آگے بڑھے گی انشاءاللہ, میں ایسا امید کرتا ہوں. بہت اچھا. آپ کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلا, اور یہ سیشن بہت انٹرسٹنگ رہا. میرے لیے بھی یہ جاننا ہے کہ ذمہ داران کیا سوچ رہے ہم سب کے بارے میں, اور عوام کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ بہت خوشی ہوئی. ایک لاسٹ میسیج آپ کا تمام کمیونٹیز کے لیے, ہندو مسلم اور تمام جمعیتوں کے لیے, تمام مختلف مکتب فکر کے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ کلیان کرناٹکا کے لوگوں کے لیے, ایک آپ کا میسیج. دیکھیے میں تو جو ہے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے میسیج دینا چاہتا ہوں. اسلام جو ہے انسانیت کا سبق دیا ہے. انسانیت کا سبق, انسانیت بہت بڑی چیز ہے. تو پہلے ہم جو ہے, ہم مسلمان جو ہے, ہم انسانیت کے اوپر جو ہے علم لیں, اور ایسے موقع پہ جو آج کی جو حالات ہیں ہندوستان کے, جو نفرت پھیلانے والے کچھ تھوڑے لوگ ہیں, 1-2% لوگ ہیں, جو پورے ہندوستان کو جو ہے آگ لگانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہے غیر مسلم بھائیوں سے مل کر جو ہے محبت کرے, ان سے آپس میں جو بھائی چارگی ہے ہماری
اس کو جوڑ کر ایسے نفرت انگیز کے لوگوں کے خلاف جو ہے ان کے ایجنڈے کو کامیاب ہونے نہ دے. کیوں فیل کرے ان کے ایجنڈے کو؟ کیوں فیل کرے کہ ہمارا ایک عرصے دراز سے ہندوستان جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہے مل کے جو ہے ہندوستان چلا ہے. آزادی کے اندر آپ دیکھیے، آپ تاریخ پوری علماؤں سے سنیں ہم تاریخ، تو ہم تعجب کریں. ہمارے قربانیاں دی ہیں، ہر مذہب کے لوگ کی قربانی، جس میں بولا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں. بالکل. تو اس کے باوجود بھی آج ہم کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم دیش دروہ، یہ ہندوستان سے چلے جاؤ، وہ جاؤ، یہ مسجد وہ. ترل بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں فیوچر ہمارا. جی. ہم نوجوان چاہیے کہ بھی اپنی انسانیت پیش کرے، اپنے ہندو بھائیوں سے اچھا میل ملاپ کرے. جی. اور جو ایسے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آگ لگانا چاہ رہے ہیں، ویسے لوگوں کو دونوں مل کے جو ہے اس کو روکے اور محبت سے اگر رہیں گے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان ہمارا بھارت جو ہے انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور دنیا میں اس کا نام ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو آپسی حسد اور تعصب ہے جو ایک دوسرے کے دلوں میں آ چکا ہے، اب یہ دنوں میں بہت زیادہ آ چکا ہے، تو وہ حسد تعصب ختم کرنا پڑے گا. جی. کیسا ختم کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کے تحفے طوائف دینا پڑے گا. جی. ایک دوسرے کو دعوتوں میں بلانا پڑے گا. جی. ہندو بھائیوں کو بھی بلانا پڑے گا، ہم ہندو بھائیوں کے پاس جانا پڑے گا. جی. ہمارے اخلاق پیش کرنا پڑے گا. تو حسد، یہ تعصب جو ہے آٹومیٹک ختم ہوتا. اور یہ حسد اور تعصب کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں بڑا، ابھی بھی میں چیلنج کرتا ہوں ہمارے اسپیشلی مسلمانوں میں ابھی بھی حسد تعصب نہیں ہے. ابھی تک جو ہے ہم ہر چیز کو لے کر برداشت کرتے چلے، اپنے بڑوں کی بات سن رہے ہیں. یہ سب تھوڑے لوگ ہیں. ابھی ہمارے ایریے کے اندر بھی آپ آئیے، ہمارے پاس بھی ہندو بھائی بہت ہیں، کیونکہ مسلم تھک پاپولیٹڈ ایریا ہے. ان لوگوں سے اگر آپ کبھی انٹرویو لیں گے تو انہوں بولیں گے کہ بھائی مسلمان کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم کہیں چھوڑ کے یہاں سے نہیں جائیں گے. تو حسد جو کرنے والے ہیں ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا. اور جو ایک ہے پرسنلی پوری کمیونٹی مل کے اس کے خلاف ہونا پڑے گا. جی. پورے کمیونٹیز مل کے جو حسد جو پھیلانا چاہ رہے ہیں، حسد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف ہو کر اگر مل جل کر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک ہندوستان کا جو ہے ایک ماحول ایک الگ ہی بنے گا. میں امید کرتا ہوں اللہ سے. بالکل. جزاک اللہ خیر. وہی ہاں صاحب، کمیونٹیز کے بھی جو آپسی تعصبیت ہے ہمارے بھی سوسائٹی میں، یہ نظر آتا ہے چیزیں ہیں، جماعتوں کے نام پہ ہے، تھوڑا سا اختلافات کی بنیاد پہ ہے. عام پبلک کہیں نہ کہیں کسی کی بات پہ ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ میں معاملات بھی ٹھیک نہیں کیا. اس بارے میں آپ کی رائے؟ معاملات دیکھیے، میں تو یہ بولوں گا دین کی نظر میں مسلمان جو ہے کچھ بھی ہو، معاملات تو اچھے کرنا پڑے گا. جی. غیر مسلم کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو آپ کو انصاف سے کام، جو دین بولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو سکھایا ہمارے، ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا. جو اخلاق پیش کرنا ہے، ہمارے انصاف کرنا پڑے گا. معاملات دو کاروبار کی ہیں بہت. جی. تعصب کی وجہ سے کاروبار خراب ہو رہے. جی. تو جب انصاف کرو آپ تو ان کو معلوم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ایسا ماحول اگر نوجوان اگر ڈیسائیڈ کر لیں گے تو لوگ ایسا بولنا غیر مسلم کہ بھائی مسلمان کے ساتھ کرے، مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. اور آج کے دور میں الٹا ہے. جی. سب ہم لوگ ہی کر رہے ہیں معاملات، غلط کام پورا ہم ہی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے علماؤں کی بڑی محنت کی ضرورت ہے. جی. اور جو ہے لوگوں کو سخت بولنا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو جو ہے سخت بول کر جو ہے یہ جو تعصب ہے، تعصب کو دور کرنا پڑے گا. ہمارے بڑے اس میں کام کریں گے انشاءاللہ. تو خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ آئے اور اتنے ٹاپکس پہ جو ہے بات ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات پورے ہندوستان میں پہنچے گی اور انشاءاللہ جو ہے ہم تمام مکتب فکر کا اتحاد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج تک کے لیے یہاں پر ہم اپنا ایپیسوڈ آج کے لیے ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جے ہند.